الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کے اوپر گزشتہ 2 جمعہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں کچھ باتیں اس سے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، اور آج انہی میں سے کچھ بچی کچی باتوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رکھا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ میں ایسی ذمہ داریوں کو دے کر بھیجا کہ جو ذمہ داریاں قیامت تک کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیچھے ایسے مقاصد وابستہ کر دیے اور ایسی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جو قیامت تک کے ضروریات کو پورا کرے گی۔ چنانچہ گزشتہ 2 جمعہ میں ان میں سے کچھ اہم باتیں مذاکرے میں آئی۔ آج انہی میں سے ایک بات ہے کہ حکمت، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو حکمت کی تعلیم دی، دانائی کا، دانش مندی کا سبق پڑھایا۔ حکمت کسے کہتے ہیں اور حکمت کیا چیز ہے جس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد حکمت بھی ہے۔ حکمت ان خوبیوں کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر بصیرت کو پیدا کرتی ہے۔ بصیرت کا مطلب جب آدمی کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے تو آدمی میں فیصلے کرنے کی طاقت بھی آتی، اور فیصلے تو ہر کوئی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں میں وزن پیدا ہوتا ہے اور اپنے فیصلوں میں دور اندیشی پیدا ہوتی۔ زمانے کے حالات سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی آدمی کو توفیق ملتی ہے۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے حکمت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، اور جسے حکمت مل جاتی ہے اسے بہت بڑا خیر مل جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکیم کا واقعہ بیان فرمایا جنہیں لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ ان کے نام سے قرآن مجید کے 21واں پارے میں پورا ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور حضرت لقمان حکیم کی وہ حکمت والی باتیں، وہ دانش مندی والی باتیں، وہ باتیں جو انسانوں کے دل و دماغ کو اپیل کرنے والی ہو، لوگوں کے دلوں تک اتر جانے والی ہو، ایسی کچھ باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی، قرآن میں ذکر فرمایا، اور دیگر کتابوں میں حضرت لقمان حکیم کی 99 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔
اور وہ ایسی دانائی والی حکمت والی باتیں ہیں کہ جس کو اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لے تو انسان کی زندگی بہتر طور پر گزر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو خیر رکھا ہے اس کا ایک بڑا حصہ حکمت کی شکل میں، دانش مندی کی شکل میں۔ کہتے ہیں کہ تجربہ انسان کو عمر کے ساتھ ملتا ہے، لیکن حکمت انسان کو علم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ جتنا آدمی اپنے علم میں کمال پیدا کرے گا اتنا آدمی کے اندر حکمت اور بصیرت پیدا ہوگی، اور جو آدمی اپنے علم میں کمال کے ساتھ جتنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہوگا اتنا اس کے اندر حکمت اور دانائی پیدا ہوتی۔ چنانچہ پچھلے زمانے کے اندر کچھ ایسے حکیم گزرے ہیں، کچھ ایسی حکمت کی باتیں کرنے والے گزرے ہیں، زمانے کے اوپر ان کی اتنی گہری نظر تھی، آج سے سینکڑوں سال پہلے انہوں نے آئندہ آنے والے حالات کو بھانپ کر جو باتیں ارشاد فرما دی، آج وہ باتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دراصل وہ بصیرت ہوتی ہے کہ ایمان والے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کچھ خاص بندوں پر خصوصی عطیہ ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست، مومن کی دانائی اور مومن کی حکمت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ سے وابستہ فرمائی ان میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کے دنیا کے آنے کے مقصد میں ایک مقصد لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا اور دوسرا حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ جتنا آدمی قرآن سے رشتہ جوڑے گا اتنا اس کے اندر حکمت آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو تدبر والی کتاب بنایا۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں اپنی عقل کیوں نہیں لگاتے؟ اپنی عقل کا استعمال قرآن میں کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دماغ قرآن میں نہیں چل سکتا۔ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اور جو لوگ قرآن میں اپنے دل کو لگانا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو لگانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے دلوں کے تالوں کو بھی کھولتے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا حکمت کا خزانہ رکھا ہے، جب آدمی اس کی گہرائی میں جاتا ہے دل روشن ہوتا جاتا ہے، دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی خوبی ہے، قرآن مجید کی خاصیت ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والے دماغ کبھی ایک سطح پر نہیں رہ سکتے، آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں وہ دماغ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو اٹھا دو اور اپنی منمانی باتیں قرآن سے نکال کے بیان کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن کا صحیح علم ہونا چاہیے، تفسیر کا علم ہونا چاہیے، آیتوں کا شان نزول معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت کو کس مقصد کے لیے بیان کیا، کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس پس منظر میں کن احوال میں قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی، جب تک آدمی اس کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک آدمی کو حکمت اور دانائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد کو، کہ آپ کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد لوگوں کو حکمت سکھانا ہے، اور حکمت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہر زمانے کے اندر اپنے علاقے کے دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کے پاس جا کر مشورے کرتے ہیں، اپنے حالات ان کو سناتے ہیں،
اور لوگ ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مشورے پر عمل کر لیا تو نقصان اٹھایا، بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ مشورہ دینے والا بھی تو انسان ہے، اس کی بھی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے۔ اور مشورہ دینے والا اپنے تجربے پر مشورہ دیتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، مگر ان کا دعویٰ اپنے سمجھ کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی اور کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ۔ تو لوگ جن کو وہ دیندار سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں، ان سے مشورے کرتے ہیں لوگ، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان سے مشورہ کرنے میں برکت ہے، اور واقعی برکت ہے۔ دینداروں سے مشورہ کرنا چاہیے، اللہ والوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک زندگی گزارنے والے ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، برکتیں ہوتی ہیں اس کی۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ لوگوں کا، صحابہ کا معاملہ آپس میں مشوروں کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کرو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد تو انہی کا مرتبہ ہے، دیگر انبیاء کرام بھی مرتبے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے مرتبے والے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے غلاموں سے مشورہ کرو، صحابہ سے مشورہ کرو، کیونکہ مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کے دل میں کیا بات ڈال رکھی ہے وہ نکل کر سامنے آ جاتی ہے، تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تھا صحابہ سے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلانا چاہیے، نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ ہو، تو صحابہ نے الگ الگ مشورہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا مشورہ دیا، یہ مشورہ قبول ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے 5 نمازوں کے لیے اذان مشروط ہو گئی۔ یہ اذان والا مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صحابہ سے مشورے کرتے تھے، لوگ اللہ والوں سے مشورہ کرتے ہیں، علماء سے مشورہ کرتے ہیں، دیندار لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، جس درجے اپنے اعمال میں نبی سے قربت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی درجے حکمت عطا فرماتے ہیں۔ حکمت کا مطلب دانش مندی، سمجھداری عطا فرماتے ہیں، چیزوں کے اندر انہیں درک حاصل ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے امت کو اتنا بڑا تحفہ دیا، حکمت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں ایک مقصد ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اور ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب جسے دیکھ کر اللہ کا عذاب دور ہو جائے۔ موٹے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، باریکیوں میں نہیں، یہ علماء کی باتیں نہیں ہے، یہ عوامی ذہنوں کی باتیں ہیں۔ یہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اور جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں سے رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ پچھلے زمانے کے اندر جتنے انبیاء تھے، ان کی قومیں جب گناہوں میں گرفتار ہو جاتی تھی تو پچھلے زمانے کے اندر جو انبیاء کرام ہوتے تھے، ان کی قومیں گناہوں میں جب گرفتار ہو جاتی تھی تو عذاب آتا تھا اور پوری بستی کو تباہ کر دیتا تھا، پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی عذاب میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ کی برکت سے یہ رحمت فرمائی اور یہ کرم کا معاملہ کیا کہ خود قرآن میں اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم
وأنت فيهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کیا ہو رہا بھائی؟ بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بیٹھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ لوگوں کے درمیان میں رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ کتنا نہیں ستایا مکہ والوں نے اللہ کے نبی کو، طائف والوں نے۔ کہاں گئے اس کے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ہے کوئی بھی؟ مکہ والوں نے، طائف والوں نے، مدینہ کے منافقین نے، کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا۔ فرشتے آئے عذاب کا پیغام لے کر، مشورہ دیا گیا کہ آپ بد دعا دے دیجئے تباہ کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت دے کر بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، ورنہ طائف والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے تھے اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ طائف والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جاتا، یہ آسمان سے پتھروں کی ان پر بارش ہوتی، یا پھر پورا کا پورا طائف اللہ کے عمومی عذاب میں گرفتار ہونا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے باغیوں کو چھوٹ دے دی۔ مکہ کے اندر 13 سال تک مسلسل ستاتے رہے، عذاب آنا تھا ان پر، اللہ نے چھوٹ دے دی ان کو۔ چھوٹ دینے میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا، نبی کی برکت سے چھوٹ ملی تھی انہیں، کیونکہ یہ نبی دشمنوں کے لیے بھی تو رحمت تھے، اور جب نبی دنیا کے اندر آئے ساری دنیا کو رحمت ملی، ان کے ماننے والوں کو بھی ملی اور ان کا انکار کرنے والوں کو بھی ملی۔ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے لیے اس سے بڑی رحمت اور کیا ہونا تھا کہ وہ نبی کی دشمنی کرتے رہتے تھے، اس کے باوجود عذاب سے بچے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو عذاب بھی دیا، دنیا میں اللہ نے ذلیل کیا، آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہے؟ لیکن جیسا پچھلی قوموں پر عذاب آتا تھا ویسا عذاب ان پر نہیں آیا۔ پچھلی قوموں میں کسی پر طوفان کا عذاب آ گیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے لیے زمین پھٹ گئی اور وہ زندہ دھسا دیے گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ بعضوں پر فرشتے کی چیخ کا عذاب آیا، رات میں سو رہے تھے بستروں پہ، اللہ کی نافرمانی کر کے فرشتہ آ کر ایک چیخ لگایا، ایسی خطرناک چیخ تھی فرشتے کی کہ بستروں کے اوپر ہی ان کے کلیجے پھٹ گئے اس چیخ کو سن کر۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کے اوپر لے جا کے ہوندے کر کے مار دیا زمین پہ، یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ کسی قوم پر پتھروں کی بارش، کوئی قوم پانی میں ڈبا کر مار دی گئی۔ الگ الگ انداز تھے قوموں کو تباہ کرنے کے، لیکن ایسا نہ طائف والوں کے ساتھ ہوا، نہ مکہ والوں کے ساتھ ہوا، نہ مدینہ کے منافقین کے ساتھ ہوا۔ کیوں؟ نبی کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، تو نبی کے رحمت للعالمین ہونے کا نقد فائدہ کافروں کو یہ ملا کہ وہ فی الفور عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے، اور اس میں بہت سے کافروں کو بعد میں توفیق بھی ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئے، اور جن کی قسمت میں توفیق نہیں تھی اپنے کفر پر مرے، اب آخرت میں ہمیشہ کا عذاب وہ بھگتیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی برکت سے ہم مسلمانوں کو، ماننے والوں کو بھی رحمت بنایا نبی کو۔ نبی کے آنے سے پہلے کون کس کے حق کی حفاظت کرنے والا تھا؟
عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، عورتوں کو سر عام نیلام کر دیا جاتا، ماں کے روپ میں بھی توہین ہوتی، بیوی کے روپ میں بھی توہین ہوتی، بیٹی کے روپ میں زندہ دفن کر دی جاتی۔ اللہ نے عورتوں کو عزت کی زندگی دی، بیوی کے روپ میں رازدار بنا دیا، بیٹی کے روپ میں باپ کو جنتی بنانے والی بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 1 بیٹی 2 بیٹی دے اور وہ اپنی بچی کی اچھی تربیت کرے اور دیندار لڑکے سے اس کی شادی کر دے تو کل جنت میں وہ اور میں ایسے رہیں گے، یعنی آزو بازو رہیں گے۔ اتنا بڑا مرتبہ بیٹی سے مل گیا۔ جن بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، آج وہ بیٹی آئی ہے اسلام کے آغوش میں تو اپنے باپ کو جنت میں نبی کے برابر مرتبہ دلانے کے لیے، اس سے بڑی رحمت عورتوں کے لیے اور کیا چاہیے تھی۔ ماؤں کی توہین ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، رحمت والا بنا کر بھیجا، رحمت کی تعلیم دے کر بھیجا۔ اس کی برکت سے اللہ نے ماں کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ انسان ساری زندگی جو نیکیاں کرتا ہے وہ جنت پانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہاری جنت تو تمہارے ماں کے قدموں میں ہی ہے، یہیں پر پالو اپنی جنت کو، خدمت کر لو ماں کی۔ باپ کا کوئی ویلیو نہیں تھا نبی کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے مردوں سے فرمایا، انسانوں سے فرمایا کہ جو ساری زندگی کی محنتیں جس جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہو، اس جنت کا دروازہ تو تمہارا باپ ہے، کر لو قدر اپنے باپ کی۔ جنت اور جنت کے دروازے کو لا کر ماں باپ کے قدموں میں ڈال دیا، اس سے بڑی رحمت اور کیا چاہیے۔ لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے، گندگی میں پڑے ہوئے تھے، عقائد کی گندگی میں، اپنے جیسے بلکہ اپنے سے بدترین مخلوق کو اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس سے فائدہ نظر آتا انسانیت اس کو اپنا خدا مانتی تھی۔ ایک خدا تھا، اس کا نام تھا اہرمن، اور ایک خدا تھا، اس کا نام تھا یزداں۔ اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فائدہ دینے والا خدا الگ ہے، نقصان پہنچانے والا خدا الگ ہے۔ نبی آئے رحمت بن کر تو نبی نے ہمیں سکھایا کہ فائدہ دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھایا گیا ہمیں لا الہ الا اللہ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے لا نافع ولا ضار الا اللہ، نقصان پہنچانے والی ذات، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ بتایا گیا۔ اتنی پاکیزہ تعلیم اس نبی کے طفیل میں ملی ہمیں۔ ہمارے عقائد کو اس نبی نے درست کیا، ہمارے اعمال کو انہوں نے سدھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت کے اعمال کتنے بگڑ چکے تھے۔ لوگ اعمال کی گندگی میں پڑے ہوئے تھے، شراب پینا، مستی بھر کر اور کعبہ کا طواف کرنا، بتائیے اس سے بڑی گندگی اور کیا ہے۔ کپڑے اتار کے پھینک دینا اور ننگا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کا طواف، وہ اللہ کا گھر جہاں پر 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اس کعبہ کا طواف کپڑے اتار کے۔ جب نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شعور دیا کہ بیٹا تمہیں کرنا کیا ہے، اب تک کیا کر رہے تھے اور آئندہ کرنا کیا ہے اور اصل کرنے کی کیا چیز ہے، سمجھایا لوگوں کو۔ تو نبی تو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے۔ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی انسان صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے ان میں جو سب سے اچھے کام ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سارے اچھے کاموں کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ جب سے پرابلم کر رہا
تو انسان 24 گھنٹے میں جو کچھ کر سکتا ہے اس میں جو سب سے اچھے کرنے کے کام ہے، نبی ان سارے اچھے کاموں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آئے۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہے نبی ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں آداب سکھائے، سلیقہ سکھایا۔ دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے بھی لوگ کھاتے تھے، آپ نے لوگوں کو کھانے کے آداب سکھائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے لوگ پیتے تھے، آپ نے لوگوں کو پینے کے آداب سکھائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے لوگ سوتے بھی تھے، آپ نے لوگوں کو سونے کا ادب سکھایا۔ لوگ کپڑے پہنتے تھے، آپ نے کپڑوں کے آداب سکھائے، کپڑے کیسے پہننا ہے۔ لوگ شادی شدہ زندگی گزارتے تھے، اللہ کے نبی نے سکھایا کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جاتی، بیویوں کے ساتھ میں کیسے سمسار کیا جاتا ہے، بیوی اگر ہے تو شوہر کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، آپ نے بتایا ہو۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ماں باپ اگر مر جائیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے رشتوں میں پرائے ہو جاتے ہیں، اپنوں کو ہی کوئی پوچھنے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جو ماں ہے نا، اس کی بہن یعنی تمہاری خالہ، مرتبے میں وہ بھی تمہارے ماں کے جیسی، اپنے خالہ کو بھی اپنے ماں کے جیسا احترام کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا جو چچا ہے، تمہارے والد کا بھائی، وہ تمہارے باپ کے جیسا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ تمہارا بڑا بھائی باپ کے جیسا ہے، بڑے بھائی کا مرتبہ باپ کے جیسا ہے۔ تو جب انسان کو خالہ کا مرتبہ معلوم ہوگا، چچا کا مرتبہ معلوم ہوگا، بڑے بھائی کا مرتبہ معلوم ہوگا، تو آدمی ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرے گا، ان کے ساتھ گھٹیا اخلاق سے کیوں پیش آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے والد کا اگر انتقال ہو جائے اور تمہارے والد کے جو دوست تھے، ان کی جو فرینڈ شپ سرکل تھی، باوا جان کے دوست، اگر تم والد کے دوستوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ گے، ان کا ادب اور ان کا لحاظ کرو گے، تو تم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اپنے والد کے ساتھ نیکی کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اتنی اچھی تعلیم۔ باپ تو باپ ہے، کوئی بھی مان لیں گے، باپ کا احترام، باپ کا ادب کوئی بھی کریں گے، لیکن باپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ باوا جان کے دوستوں کے ساتھ میں بھی تمہیں اچھے سے پیش آنا ہے۔ یہ رحمت والی تعلیمات۔ لوگوں میں آپس میں زندگی کیسی گزاری جاتی ہے وہ سکھایا نبی نے، آداب بتائے، محفل کے آداب سکھائے گئے، مجلس کے آداب۔ ایک آدمی ہے 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ناک میں انگلی کر رہا ہے، کوئی پسند کرے گا اس کو؟ ایک آدمی ہے جو چورستے کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ کو ایسی جگہ پر لے جا رہا ہے جہاں لے جانا ممنوع ہے، شرمگاہ کے پاس لے کے جا رہا اپنے ہاتھوں، کون پسند کرے گا اس کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گندگی کی جگہوں سے بچو، تہمت کے مواقع سے بچاؤ اپنے آپ کو، ایسی جگہوں پہ اور مت جاؤ جہاں جانے سے تمہارے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہو، بچایا ہمارے نبی نے۔ اور ایسے کام کرنے سے بھی بچایا جس کام کے کرنے سے سامنے والوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں کرنے کے ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ کھجلی ہے اور کھجلی جسم میں بول کے نہیں آتی، کہیں بھی ہو سکتی ہے، آپ چورستے کے اوپر ٹھہر کے کھجا رہی ہیں، لوگ پسند کریں گے اس کو، تو آپ کو ویسے موقع پر آنا ہی نہیں چاہیے چورستے پہ،
گھر میں آرام کرو، علاج کراؤ اپنا۔ یہ ادب آپ کو اسلام نے سکھایا۔ بتائیے اس سے بڑی رحمت اور کیا ہے نبی کی تعلیمات کی، کہ وہ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہے، نہیں کرنے کے کام کیا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں، ایسے بہت سے آداب ہے، ایسے بہت سے اخلاق ہے، اور ایسی بہت سی پاکیزگی والی باتیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی۔ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بیان میں اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بیت الخلا کے آداب تک سکھائے نبی نے۔ دنیا کی جو سب سے گندی جگہ مانی جاتی ہے بیت الخلا، اس کے بھی آداب سکھائے، مسجد کے آداب سکھائے۔ وہاں مکہ کی سرزمین، مدینہ کی سرزمین، جزیرۃ العرب، ریگستانی علاقہ، پانی نہیں ہوتا وہاں پر، تو لوگوں کے لیے نہانا مشکل ہو جاتا۔ جمعہ کی نماز کے لیے پورے صحابہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ادب سکھایا کہ جمعہ کے لیے آؤ تو پانی نہا کے آؤ، جبکہ پانی سب جگہ شارٹیج ہے۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے پسینے کی بو سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے ایسے لوگوں کے بیچ میں آپ فرما رہے ہیں کہ پانی نہا کے آؤ جہاں دور دور تک پانی نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے روزانہ پانی نہانا آسان ہے، مگر جن علاقوں کے اندر پانی نہیں ہے وہاں کیا کرو گے آپ؟ راجستھان کے بعض علاقوں میں میرا جانا ہوا، وہاں بھی ریگستان ہے۔ عورتیں پانی لانے کے لیے 7 کلومیٹر پیدل جا کر ایک بنگی میں پانی اٹھا کر لاتی پینے کے لیے۔ اب اگر ان سے آپ کہیں گے کہ ہر جمعہ آپ کو پانی نہانا ہے، تو وہاں تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو نہانے کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ لیکن پھر بھی میرے نبی نے ادب سکھایا کہ جب تم ایک بڑی عبادت کے لیے سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہو تو پاک ہو کر آؤ۔ نہ صرف یہ کہ پانی نہا کے آؤ، بلکہ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو کا استعمال کرو، یہ ادب سکھایا۔ ورنہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے پاس گرمی کی وجہ سے، اور گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر، جو ٹیمپریچر ہم یہاں پر گرما میں دیکھتے ہیں وہ نارمل دنوں میں وہاں پر ہوتا ہے۔ جو لوگ سعودی ریٹرن ہیں ان کو معلوم ہے، آپ 2 منٹ وہاں کے گرما میں باہر نہیں رک سکتے۔ اب تو اللہ کا کروڑوں گنا احسان ہو گیا کہ وہاں جگہ جگہ اے سی میسر ہے۔ لوگ ان اے سیوں کے آنے سے پہلے کیسا زندگی گزارتے تھے ہوں گے؟ خیموں کے اندر، جھوپڑیوں کے اندر۔ وہ اللہ ہی کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ویسے زمانے میں ہمیں پیدا نہیں کیا۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ تو یہ ادب سکھایا نبی نے۔ ہاں، میں وہ بتا رہا تھا، ان لوگوں کے پاس مرے ہوئے مینڈک کی جیسی بو آتی تھی۔ اب مرا ہوا مینڈک کی بو کیا ہوتی ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں معلوم، لیکن جن پانیوں میں مینڈک ٹھکانہ بناتے ہیں وہاں کبھی گزر ہو تو آپ محسوس کریں گے بسان قسم کی بو آتی۔ ایسی بو لوگوں کے جسموں میں آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ادب بتایا کہ وہ حالت میں نہیں آنا ہے مسجد کو۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجدوں کو آؤ تو ذرا بند سنور کے آؤ، پانی نہا کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو کا استعمال کر کے آؤ۔ اتنی اچھی تعلیم دی ہمارے نبی نے، اور فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جس ایمان پر مسلمان فخر کرتا ہے، نبی نے فرمایا کہ اس ایمان کا آدھا حصہ پاکی کے اندر ہے، صفائی ستھرائی کے اندر ہے۔ اس میں اپنے خیالات، اپنے عقیدے، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا جسم پاک کرنے کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کی پاکی شامل ہے اس میں۔ تو اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں امت کو یہ ساری چیزیں سکھانا ہے۔ جب آپ گہرائی میں جا کر سوچیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی دولت ہے، اور نبی کی تعلیمات کو ماننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بس آپ اس کے بغیر نبی کو ایک نبی سمجھیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، بس عظمت کے مقام پر ان کو رکھ دیں گے۔ بس پریکٹیکل ان کی تعلیمات کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں لانے کے لیے
ان کے دنیا میں آنے کے مقاصد کو گہرائی سے پرکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا دیوانہ بنا دے اور ان کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔